بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ قرآن کی 60ویں سورہ ہے اور مدنی صورتوں میں سے ہے۔ یہ 28ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی ٹوٹل آیت جو ہیں وہ 13 ہیں۔ اس سورہ کا نام ممتحنہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کی 10ویں آیت میں پیغمبر اکرم کو مہاجر خواتین سے امتحان لینے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کا اپنے شوہروں کو چھوڑ کر مدینے سے مکہ ہجرت کرنے کی علت معلوم ہو سکے۔ سورہ ممتحنہ میں مومنین اور کفار کی دوستی کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں پیغمبر اکرم سے جو نقل ہوئی ہے، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس دنیا سے چلا جائے تو شہادت کی موت مرے گا، اور قیامت کے دن مومنین اس کی شفاعت کریں گے۔ ایک اور حدیث ہے، جو شخص سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرے گا تمام مومنین اور مومنات قیامت کے دن اس کے شفیع ہوں گے۔ علی ابن الحسین سے ایک حدیث ہے، جو شخص سورہ ممتحنہ کو واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھے گا خدا اس کے دل کو ایمان کے لیے خالص اور آمادہ کر دے گا اور اسے نور بصیرت عطا کرے گا، اور ہرگز اسے فقر و فاقہ دامن گیر نہ ہوگا، اور وہ خود اس کی اولاد جنون میں گرفتار نہیں ہوگی۔ اس سورہ میں جو ہے ابو سفیان کی جو زوجائیں ہندہ، ان کی بیعت کا بھی اس کے اندر واقعہ موجود ہے۔ سورہ ممتحنہ کو سورہ امتحان بھی کہا جاتا ہے اور سورہ موددہ، یعنی کہ مودت ان کے محبت اور الفت کے معنی میں۔ یہ کلمہ جو ہے 3 دفعہ اس سورہ میں تکرار ہوا ہے۔ اس سورہ کے جو مضامین ہے، جو سورہ ممتحنہ کے، اسلام کے دشمنوں سے رابطہ منقطع کرنا چاہیے۔ پہلی آیت سے لے کے 9 تک جو ہے جنگ کرنے والے کافروں سے دوستی نہ کرنا، دوسرا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنا اور اس کی جو ہے دلیل، تیسرا یہ ہے کہ کافروں سے مقابلے کے لیے حضرت ابراہیم کو نمونہ بنانا اور ان کافروں کے مسلمانوں کی ذمہ داری جو اسلام کے دشمن نہیں ہیں۔ دوسرا جو ہے 10 سے 11 میں اسلام دشمنوں سے ازواجی رابطہ ختم کرنا، مومن عورتوں کو کافر شوہروں سے الگ ہونا، کافر عورتوں سے مومن مردوں کو جدا ہونا۔ تیسرا جو اس کا ہے آیت نمبر 12، تازہ مسلمان ہونے والی کافر عورتوں سے بیعت لینا، اعتقادی بیعت ہے، اخلاقی اور اجتماعی بیعت ہے اور سیاسی بیعت بھی ہے۔ اور آخری جو 13 آیت ہے یہودیوں سے دوستی نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس سورہ میں جو ہے حاطب بن ابی بلتا، یہ مدینے آنے والے مسلمانوں میں سے تھے۔ ان کا خاندان مکے میں تھا، اس بنا پر ان کی حمایت کرنے والا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے مکے کو فتح کرنے کے لیے حرکت کرنے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے سارہ نامی ایک عورت کے ساتھ مکے والوں کے نام ایک خط بھیجا اور انہیں مسلمانوں کے اس عزم سے آگاہ کرنا چاہا تاکہ اس طرح وہ مکے میں موجود اپنے رشتہ داروں کی حمایت حاصل کر سکے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے ان دونوں کی جاسوسی سے آگاہ ہوئے تو آپ نے مولا علی، زبیر اور مقداد کو اس عورت کی تلاش میں بھیجا۔ انہوں نے اس جاسوس عورت کو مدینے اور مکے کے راستے میں گرفتار کیا۔ ابتدا میں اس عورت نے انکار کیا اور اس کے ساز و سامان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، تو سب نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مولا کائنات نے فرمایا نہ پیغمبر نے ہم سے جھوٹ بولا اور نہ پیغمبر سے جھوٹ بولنے کی امید ہے یہ کہ اگر آپ نے اس عورت کو ڈرایا دھمکایا تو اس عورت نے اپنے بالوں کے درمیان سے وہ خط نکال کر آپ کے حوالے کیا۔ پیغمبر اکرم نے حاطب کو طلب فرمایا اور حاطب نے عذر خواہی کے ساتھ ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ کام صرف اپنے رشتہ داروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس موقع پر سورہ کی جو ابتدائی آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا۔ اس میں جو ہے مہاجرین خواتین کا بھی امتحان ہوا۔ اس میں ایک صلح نامہ ہوا تھا، اگر کوئی مرد مشرکین میں سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو مسلمان اسے واپس مکے بھیج دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے جا کر ان کی پناہ لے تو مشرکین اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس صلح کے اندر جو عورتیں آئی تھیں رسول خدا کے پاس تو رسول خدا نے ان کا مہر ان کے شوہروں کو ادا کیا تاکہ یہ خواتین مدینے میں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس میں آیت امتحان بھی موجود ہے، اور اس سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم کا بت پرستی سے بیزاری اور اپنے چچا آزار کے لیے استغفار کرنا۔ وہ جو قرآن میں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے جو والد تھے وہ نعوذ باللہ بت پرست تھے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھو کیونکہ وہ بہترین کلام ہے، اس کو سمجھو اس لیے کہ وہ دلوں کی بہار ہے۔ قرآن کی آیت علم کے خزانے، جب بھی اس کے خزانے کھولے جائیں گے تو تمہیں اس میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، مولا کائنات نے فرمایا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، بس آپ بھی حسن کے ساتھ اس کی قرأت کریں، یہ مولا کائنات نے فرمایا۔ دوسری جو ہمارے پاس آیت ہے سورہ صف ہے۔ سورہ صف جو ہے یہ جو نازل ہوئی ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے اور یہ قرآن کے 28ویں پارے میں ہے، اور اس کی جو سورہ ہیں وہ ٹوٹل 14 ہیں،
اور سورہ کی جو چوتھی آیت ہے جس میں جہادیوں کی صف کا ذکر ہوا ہے، صف اسے کہتے ہیں خدا کی تسبیح اور تقدیس، گفتار اور کردار میں مطابقت نہ رکھنے والوں کی سرزنش کی گئی ہے۔ دین خدا کی جو ہے وہ کامیابی اور اس کا جہادی ہونا، اس دین کو روکنے والوں کی کوشش کا جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے، جان و مال سے جہاد کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ اس میں جو مشہور آیت ہے وہ نصر من اللہ والفتح، اور جس میں جو ہے مومنوں کو کامیابی کی بشارت دی گئی۔ اس آیت کو جو ہے وہ مکہ سمیت مختلف فتوحات میں نہیں کیا تھا، اس طرح کے فتح قریب کی جو تفسیر ہے قائم آل محمد کی کامیابی سے بیان ہوئی ہے۔ اس سورہ کی جو فضیلت ہے جسے تلاوت کرنے والا جب تک اس دنیا میں حضرت عیسیٰ اس پر درود بھیجتے ہیں اس کے لیے مغفرت، گناہوں کی بخشش کے طلبگار رہیں گے، وہ شخص قیامت کے روز جو ہے حضرت عیسیٰ کا رفیق ہوگا۔ یہ سارا سورہ مدینہ میں نازل ہوا، اور اس سورہ میں آیت جہاد کا ہونا بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مکے میں جہاد کی تشریح قطعا نہیں ہوئی تھی۔ اور پیغمبر اکرم نے فرمایا جو شخص سورہ عیسیٰ یعنی کہ سورہ صف کو پڑھے تو حضرت عیسیٰ اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے، اس کے لیے استغفار کریں گے، اور قیامت میں ان کا رفیق اور ساتھی ہوگا۔ آگے جو سورہ ہے اس میں امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، جو شخص سورہ صف کو پڑھے یا واجب اور مستحب نمازوں میں اس کی تلاوت کرے، خدا اسے فرشتوں اور انبیاء مرسلین کی صف میں قرار دے گا۔ اس کا جو تعارف ہے جو اس سورہ کو سورہ عیسیٰ بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے جو حواریوں کے متعلق بھی اس سورہ کو کہا جاتا ہے، اور جو اس کے مضامین ہیں اس سورہ کے کہ مومنین کو راہ خدا میں جہاد کرنے کی ترغیب ہے، دین اسلام کو ایسے درخشاں نور سے تشبیہ دیتی ہے۔ اس کی جو مشہور آیت ہیں وہ یا ایھا الذین آمنو، ان کے کردار کے بغیر گفتار، تو اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے آیت نصر من اللہ، نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی مدد اور قریبی فتح اور کامیابی، اور ایمان والوں کو بشارت دیجیے، کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ فتح مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اور اس کی جو تاریخی روایت ہیں یعنی کہ حضرت موسیٰ کی اپنے قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کی شکایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو نبوت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا ہے، معجزات کا لانا، اور ان پر سحر کی تہمت لگا دی ہے لوگوں نے۔ حواریون سے حضرت عیسیٰ کی گفتگو، بنی اسرائیل کے بعض افراد کے ایمان اور بعض کے کفر کا ذکر ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔